سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے بلکہ ہمارے بڑے بوڑھوں نے ناظرین ایسا رمضان اور ایسے دن کبھی نہیں دیکھے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ماہ رمضان ان حالات میں جلوہ گر ہوگا۔ بہرحال اپنی جو ایمان کی اسپرٹ ہے اسے کم نہیں ہونے دینا اور اس آنے والے مہمان کا بہترین طریقے سے نیکیاں کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے اپنا تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس مہمان کا بہترین طریقے سے استقبال کرنا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے صدقے ہر آفت کو، وبائی امراض کو دور فرمائے اور بالخصوص کرونا وائرس جس نے تقریباً پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے۔ بحقی میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب شعبان کا آخری دن ہوا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظل علیکم شہر عظیم، کہ تم پر ایک عظیم مہینہ جلوہ گر ہونے والا ہے۔ سید الشہور ہے، یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں دن کے روزے تم پر فرض کیے گئے اور رات کی جو قیام ہے، فرمایا کہ تم پر سنت قرار دیا گیا۔ فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مؤاسات کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، ایک رات ایسی ہے کہ جس میں قیام کرنا 1000 مہینوں کے قیام سے زیادہ افضل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس میں جس نے روزے دار کو افطار کروایا تو فرمایا کہ اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر افطار نہیں کروا سکتے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ثواب اس کے لیے ہے کہ جس نے ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور کے ذریعے کسی کو افطار کروایا۔ سنو، جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر افطار کروایا، اللہ تبارک و تعالی اسے حوض کوثر سے ایسا سیراب فرمائے گا کہ لا یظمأ ابداً، وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول جو عشرہ ہے، پہلے 10 دن وہ رحمت کے ہیں، پھر فرمایا دوسرا عشرہ یعنی دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور تیسرا عشرہ یعنی تیسرے 10 دن ناظرین جہنم سے آزادی کے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں سیکوینس کیسا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کیجئے، رحمت کو حاصل کیجئے گا تو پھر اس کے بعد مغفرت ملے گی۔ جب مغفرت حاصل ہو جائے گی تو پھر جہنم سے آزادی بطور نتیجہ آپ کو عطا کی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ جو اس مہینے میں اپنے غلام پر تخفیف کرے، اس دور میں غلام تھے، آج کل ملازم سمجھ لیجئے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اس کی مغفرت فرمائے گا۔ ناظرین، یہ طویل حدیث جسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ استقبال رمضان کے عنوان سے حدیث پاک ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب ماہ رمضان آئے تو خوب اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جیتے جی پھر مغفرت کا بہانہ عطا فرما دیا، جیتے جی پھر رحمت عطا فرما دی، جیتے جی جہنم سے آزادی کے بہانے عطا فرما دیے۔ تو آئیے پھر اس رمضان کو ناظرین اویل کیجئے، اس کی برکتوں کو، رحمتوں کو حاصل کیجئے، اور اس میں مغفرت اگر نہ کروائی تو پھر اور کس مہینے میں ہم مغفرت کروا سکتے ہیں؟ نہیں کروا سکتے۔ یہ مہینہ مغفرت کا بہانہ ہے، تو ناظرین اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت ہمیں کروانے کی پوری کوششیں کرنا چاہیے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، پھر نتیجہ اس کے سپرد کیجئے۔ ناظرین، کم از کم فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کیجئے، اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے بچائیے، اور ناظرین حتی المقدور جتنا ہو سکے اس مہینے میں عبادات کے لیے کمر بستہ ہو جائیے کہ صحابہ کرام یہی کیا کرتے تھے۔
اسی لیے ناظرین ہمیں صحابہ کرام کی اتباع میں ہمیں اس مہینے کی تمام برکتوں کو خوب حاصل کرنا چاہیے۔